السلام علیکم۔ راائٹر اینڈ ریسرچر کی دنیا میں ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی معلوماتی ویڈیو میں انتہائی اہم مسئلہ بیان کریں گے جو کہ دنیا میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ زیادہ تر ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت اور مردہ جانور کے گوشت میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو آئیے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت اور مردہ جانور کے گوشت میں پہچان کا طریقہ بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو لازماً واقف ہوں گے۔ ان کا ظہور 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوا، عراق شہر میں۔ کربلا میں یزیدی فوج کے ظلم و ستم کے شکار ہونے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کا نسبی سلسلہ چوتھی پشت حضرت امام علی الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت محمد باقر صادق علیہ السلام تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے عالم و فقیہ تھے۔ وقت کے مشہور اور بڑے عالم و فقیہ ان کے پاس علم و فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا کے مشہور کیمیاء دان، علم نجوم اور ریاضی کے ماہر جابر بن حیان کا نام قابل ذکر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال شاگردی اختیار کیے رکھی اور اپنی پوری زندگی میں ان سے بڑا عالم فقیہ نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ تو تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بلند علمی مقام و مرتبے کا اظہار و تعارف۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف۔ ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت اور مردہ جانور کے گوشت کے فرق کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر گوشت آگ کی تپش سے سگڑتا ہے تو ذبح کیے ہوئے جانور کا ہے، اور اگر آگ کی تپش سے پھیلتا ہے تو مردہ جانور کا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک حلال و حرام گوشت پہچاننے کا شرعی طریقہ جو کہ عین قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، ہمارے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔